مختلف پیمانے ہوتے ہیں اچھائی کے بھلائی کے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے محبوب کی بیوی ہو تم کس بات میں دوسری عورتوں سے بہتر ہو، کوئی وجہ نہیں بتائی، بس اتنا فرمایا اے میرے محبوب کی بیوی ہو تم دنیا کی عام عورتوں جیسی کیسے ہو سکتی ہو، تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو نا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی عورت میرے آقا کریم سے نکاح کے رشتے میں جڑ جائے تو کوئی عورت اس عورت جیسی نہیں ہو سکتی، تو کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب ازواج مطہرات کو جو عزت ملی ہے وہ آقا کریم سے نسبت نکاح کے صدقے میں ملی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو ہم مانتے ہیں نا، صحابی کی شان کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان اور محبت سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے 23 سالہ دور نبوت میں جب آپ دنیا میں جلوہ فگن تھے، جب روئے زمین پر تشریف فرما تھے، وہ 23 سال کا دور نبوت اس کے دوران جس نے آقا کریم کو ایک نظر ایمان اور محبت سے دیکھا ہو اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، وہ صحابی ہے۔ اور کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کاظمی صاحب آپ کے بارے میں سنا یہ ہے کہ آپ فلسفے اور منطق کے امام ہیں، آپ جو بات کہتے ہیں وہ عقل کے ترازو میں تول کے کہتے ہیں، عقل کے پیمانے سے ناپ کے کہتے ہیں، لیکن یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عقل تو یہ کہتی ہے جو جتنی عبادت کرے اس کو اتنا ثواب ملنا چاہیے، اس کا اتنا درجہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، آپ کہتے ہیں جس نے ایک نظر آقا کے جو صحابی کے برابر کچھ دوسرا نہیں ہو سکتا، کروڑوں سال کے برابر بھی عبادت کرے تب بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابا جی قبلہ مسکرائے، فرمایا کہ اگر ہمت ہو تو اللہ سے پوچھو کہ اس نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور غزالی زمان، فیضان کرم حضور غزالی زمان، جگر گوش ہے حضور غزالی زمان۔ مولا وہ جن کو یہ موقع ملا، یہ اعزاز ملا، جو میرے آقا کریم کے زمانے میں پیدا ہوئے، ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، انہیں سرکار کا شرف زیارت ملا، وہ صحابی بن گئے، لیکن ہمیں تو وہ زمانہ نہیں ملا، ہم تو اس دور میں پیدا نہیں ہوئے، اب ہم تو نہیں بن سکتے، تو مولا اب یہ شرف یہ عزت ہمیں تو نہیں مل سکتا، تو مولا یہ پھر ہمارے ساتھ تو پھر ایک طرح سے زیادتی ہو گئی۔ وہ زمانہ ملتا ہم بھی ایمان لے آتے، ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے، ہم بھی آقا کریم کا دیدار کر لیتے، ہم بھی صحابیوں میں شامل ہو جاتے۔ تو رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو اگر تمہیں وہ زمانہ نہیں ملا تو آج بھی تم میرے محبوب سے یہ شرف پا سکتے ہو، تمہیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ میرے آقا کریم نے اعلان کیا کہ من زارہ قبری، اب میں تمہارے سامنے تو نہیں ہوں، تم میری زیارت تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم میری قبر انور کی زیارت کر لو تو جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، تو اس کی شفاعت میں نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ چلو تم دیکھ نہیں سکتے، زیارت نہیں کر سکتے، تمہیں شرف صحابیت نہیں مل سکتا، لیکن اگر تمہارا یقین ہے، اگر تمہارا اس پر پورا دل کی گہرائی سے مانتے ہو کہ جناب یہ ایسا ہی ہے، تو پھر اب میرا دیدار تو نہیں کر سکتے لیکن میری قبر مبارک پہ حاضر ہو جاؤ، تو پھر تمہاری شفاعت میرے ذمہ ہے، میں نے تمہاری شفاعت اپنے اوپر واجب کر لی۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا، ایک تو اعتراض بھی بہت کرتے ہیں لوگ، مانتے نہیں ہیں اگر مگر زیادہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے جناب دیکھیے اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، بر تقدیر صحت روایت اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، من زارہ قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی۔ تو آج کل آپ جائیں تو وہاں قبر انور کی زیارت تو ممکن ہی نہیں، وہاں تو حجاب ہیں،
پردے ہیں، نقاب ہیں، اور کہتے ہیں کہ قبر انور تو دراصل نیچے تہخانے میں ہے، وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں پاتا آج کل۔ اور ویسے بھی جب سلطان نور الدین زنگی کے زمانے میں وہ واقعہ، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا، سنا ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن چلیے نہیں سنا تو ان کے لیے ذرا مختصر کر کے سناتا چلوں۔ سلطان نور الدین زنگی، یہ وہ وقت ہے جب کہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ یروشلم پر چڑھائی کر رہا ہے اور قبلہ اولا کو عیسائیوں کے تسلط سے آزاد کرانا چاہتا ہے۔ اسی زمانے میں سلطان نور الدین زنگی اپنے علاقے میں حکمران ہے۔ اب آتا ہے، سویا ہے تو رات کو خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور دیکھتا ہے کہ آقا کریم کچھ پریشان ہیں اور وہ 3 افراد نظر آتے ہیں جو غیر ملکی محسوس ہوتے ہیں، اور سرکار ان کی طرف اشارہ کر کے سلطان نور الدین زنگی کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے۔ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اب اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، اب سوچ رہا ہے کہ آقا کریم نے اشارہ تو کر دیا، اب اتنی بڑی دنیا میں ان 3 افراد کو میں کہاں سے دیکھوں، کہاں سے ڈھونڈوں، کیا کروں؟ اب اسی سوچ بچار میں وقت گزر جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، بات پلے نہیں پڑتی، اگلی رات آ جاتی ہے، پھر سوتا ہے تو پھر آقا کریم کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ پریشان بھی ہیں اور اب تھوڑا آپ کے چہرے انور پہ کچھ غصے کے آثار بھی ہیں۔ میں نے تجھے کہا یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں اور تو آرام سے لیٹا ہے۔ وہ پھر آنکھ کھل گئی اس کی، اب پریشان، کیا کروں؟ تیسری رات پھر یہی خواب دیکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ویسے تو میں نہیں ڈھونڈ سکتا، لیکن چلو مدینے چلتے ہیں، وہیں سے رہنمائی ملے گی۔ مدینہ پہنچتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ سلطان نور الدین زنگی آیا ہے تو وہ وہاں پر مدینے کے جو گورنر ہے اس سے کہتا ہے کہ میں تمام اہل مدینہ سے ملنا چاہتا ہوں، جو بھی لوگ ہیں میں سب سے ملنا چاہتا ہوں، سب کو بلاؤ۔ سب آ گئی۔ اس نے ایک ایک بندے کو دیکھا، وہ بندے نہیں ہیں اس میں، کہتا ہے کوئی بندے رہ گئے ہیں؟ کہا جی باقی تو سب آ گئے ہیں، بس 3 افراد ایسے ہیں جو بڑے عابد زاہد ہیں، ان کو دنیا سے کوئی کام نہیں ہے، وہ تو بس ہر وقت حمد و تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور پھر بڑے سخی ہیں، لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں اور غریبوں کے کام آتے ہیں، اور جناب یہاں پہ انہوں نے لنگر چلا رکھے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب وہ ان کو چونکہ کسی سے کوئی مطلب نہیں اور وہ یہاں کے باشندے بھی نہیں، وہ نہیں آئے، باقی جو سب آئے ہوئے۔ نور الدین زنگی نے کہا ان کو بھی بلاؤ۔ ظاہر بادشاہ کا حکم تھا، بلا لیا گیا۔ اب جو دیکھا تو یہ وہی، اس نے فوراً حکم دیا گرفتار کر لو ان کو۔ اب گورنر مدینے کا حیران پریشان، حضور والا ان کی تو بڑی یہاں پہ عزت ہے، وقار ہے، اگر ان کو ہم نے کچھ کہا ہو سکتا ہے لوگ بے چین ہو، پریشان ہو یہاں پہ اور وہ ہمارے خلاف ہو جائیں، لیکن آپ نے کہا میں کہتا ہوں ان کو گرفتار کرو فوراً۔ ان کو پکڑ لیا گیا۔ ہاں بھائی کہاں رہتے ہیں؟ جو انہوں نے کوئی مکان لیا ہوا تھا کرائے پہ، وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ جناب ان کے گھر کے اندر تو کوئی چیز نہیں ہے، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی ذرا پریشان ہوتا ہے، بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ اچھا یہ چٹائی ہٹاؤ۔ چٹائی ہٹائی تو دیکھا کہ وہاں سے سرنگ کھودی ہوئی ہے اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی طرف جا رہی ہے۔ اور اس واقعے میں آتا ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی وہاں پہنچا اور ان کو گرفتار کیا تو اب وہ ان کی کھدائی آقا کریم کے روضہ اطہر تک پہنچ چکی تھی اور غالباً آپ کا قدم مبارک وہاں ظاہر ہو چکا تھا، تو وہ وہاں سے آقا کریم کے جسد مبارک کو لے جانا چاہتے تھے۔ وہ عیسائی تھے، فرنگی تھے اور وہ لے جانا چاہتے تھے، اور اس طرح وہ یہ اپنے کوئی ان کے منصوبے ہوں گے۔ اب جب یہ بات پتہ چلی تو مدینے والوں کو ہوش آیا کہ یہ اس طرح ہمیں چکر دے رہے تھے۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے ان کا تو جو حشر کرنا تھا کیا، اور پھر روضہ اطہر کے آس پاس اس نے بنیادیں کھدوائیں پانی تک، اور اس میں سیسا پگھلا کے بھر دیا کہ کوئی آئندہ سرنگ کھودنے کی جسارت نہ کر سکے اور یہ ممکن نہ ہو سکے۔ اب یہ واقعہ جو لوگ نہیں مانتے آقا کریم کی عظمت کو، شان کو، آپ کے مرتبے کو، مقام کو اور آپ کی حیات مبارکہ کو، وہ بھی اب یہ واقعہ کا تو انکار کر نہیں سکتے، کیونکہ آج تک وہ آپ کے روضہ اطہر کے ارد گرد وہ بنیادیں
پانی تک وہ سیسا پگھلا ہوا وہ بنیادیں موجود ہیں. سلطان نور الدین زنگی کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے, کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. حضرات مکرم, بہرحال معاف کیجئے میں نے یہ واقعہ کس ضمن میں سنایا وہ بات تو میرے ذہن سے اتر گئی. جی, من زارہ قبری. اب آج کل قبر انور کی زیارت نہیں ہو سکتی, تو لوگوں نے کہا, اعتراض کیا کہ جی یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قبر انور کی زیارت کریں, تو آج کل تو قبر انور کی زیارت ہو نہیں سکتی. تو آپ خواہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں, بہکاتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ تمہاری نمازیں قبول نہ ہو سکتا ہے طواف قبول نہ ہو سکتا ہے حرم کعبہ میں حاضری قبول نہ ہو, لیکن اگر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو جناب تمہاری شفاعت ضرور ہوگی, تمہاری بخشش ضرور ہوگی, آقا کریم شفاعت ضرور کریں گے. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے سرکار کی قبر انور کی زیارت کی. اب جب یہ اعتراض کیا تو میں نے ان کو جواب دیا. میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگے کمال ہے, آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا آپ بتا دیجئے. کہنے لگے صحابی وہ ہے جس نے ایمان اور محبت سے آقا کریم کے اس دور نبوت میں 23 سال میں جس نے سرکار کو ایک نظر ایمان کے ساتھ دیکھا, محبت کے ساتھ دیکھا, وہ صحابی. میں نے کہا اچھا, پکی بات ہے, یہ بس یہی ہے تعریف, کوئی اور گڑبڑ تو نہیں کرو گے؟ اس نے کہا نہیں, یہ سب نے یہی بتایا, یہی مانتے, اور اس میں گڑبڑ کی کیا بات ہے, ارے مشہور ہے یہ تعریف. تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب علماء تو سمجھ گئے, عوام نہیں سمجھے ہوں گے, ان کو بتاتا چلوں. حضرت عبداللہ ابن مکتوم وہ ہیں جو آنکھوں سے نابینا ہیں, دیکھ نہیں سکتے. جب نہیں دیکھ سکتے تو ظاہر آقا کریم کو زیارت تو نہیں کی, دیکھا تو نہیں, لیکن صحابی تو ہیں. پتہ یہ چلا کہ کہنے کو زیارت کا, کہنے کو رویت کا, کہنے کو دیکھنے کا لفظ بولا جاتا ہے, لیکن اس سے مراد در حقیقت آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے کہ جو ایمان اور محبت سے سرکار کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہو گیا 23 سالہ دور نبوت میں. اگر دیکھ سکتا تھا تو سرکار کا دیدار کر لیا, اگر نہیں دیکھ سکتا تھا تب بھی زیارت کے صدقے, حاضری کے صدقے میں اس کو وہ شرف صحابیت مل گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, ذکر گوشائے حضور غزالی زمان. تو اسی طرح آج کے دور میں جو وہاں پہ جاتا ہے, مدینہ شریف حاضری دیتا ہے, مواجہہ شریفہ پر پہنچتا ہے, سبز گنبد کی چھاؤں میں آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے, تو اگر اس کے نصیب میں قبر انور کی زیارت ہوئی تو سبحان اللہ, ورنہ زیارت نہ بھی کر پایا تو یہاں پر مراد دراصل اس بارگاہ میں حاضری ہے. جو عقیدت اور محبت سے وہاں حاضر ہو گیا, آقا کریم نے اس کی شفاعت اپنے ذمے لے لی. حضرات مکرم, وہاں حاضری کا ذکر بھی ہوا, محبت کا ذکر بھی ہوا. یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا, بس وہ واقعہ سنا دوں اور آپ کی جان چھوڑ دوں. ایک نواب صاحب تھے, یہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے, ابھی پاکستان نہیں بنا تھا, اس سے 40-50 سال پہلے کی بات ہے. ایک نواب صاحب تھے, ان کا بڑا شوق تھا عملی مذاق کرنا. ایک تو ہوتا ہے نا زبانی کلامی مذاق کرنا, ایک ہوتا ہے عملی مذاق کرنا. کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسی سچویشن بنائی جائے, صورتحال بنائی جائے, جیسے کوئی کسی کے گھر جائے تو اس کو چائے میں نمک ڈال کے دے دیا, پھر ہنس رہے ہیں کہ دیکھو اس کو ہم نے بیوقوف بنایا. یا جیسے وہ چہرے کے اوپر کوئی نقاب وغیرہ چڑھا کے, وہ جو خوفناک ماسک آتے ہیں نا, وہ چڑھا کے کسی کو ڈرا دیا کہ میں کوئی جن بھوت ہوں, تو یہ عملی مذاق ہوتا ہے. تو نواب صاحب تھے, ان کو عملی مذاق کا بڑا شوق تھا. تو اب ان کو یہ بھی خیال تھا کہ ہر ایک تو سہتا نہیں, اب کیا کروں. تو انہوں نے ایک خدمتگار رکھ لیا اپنے پاس, اور کہ اس سے عملی مذاق کرتے رہیں گے. وہ تنخواہ لیتا تھا, بیچارہ غریب آدمی تھا, پھر بھگتتا تھا, عملی مذاق کا نشانہ بنتا تھا. ایک دن نواب صاحب کو خیال آیا کہ یار اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, حج نہیں کیا, چلو حج کرنے چلتے. پھر خیال آیا کہ میں وہاں حج کرنے جاؤں. عادت کے مطابق میں نے وہاں پر کسی سے مذاق کیا, کسی نے برا مان لیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو سوچا چلو پھر اپنے اس خدمتگار کو ساتھ لے چلتے ہیں. اس کو بلایا, چلو بھئی تیاری کرو, حج کرنے جانا ہے. وہ تو جناب خوشی سے اچھل پڑا. وہ غریب آدمی بیچارہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا حج کرنے جا سکوں گا میں.
اس نے تو وہیں نواب صاحب کے پاؤں پکڑے، نواب صاحب آپ بڑے کرم فرمائیں، آپ بڑے غریب پرور ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ کے لیے تو بس دعائیں نکل رہی ہیں دل سے، آپ مجھے حج پہ لے کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس نے کیا بیچارے نے تیاری کرنی تھی، جو بھی تھوڑا بہت کرنا تھا کر لیا، اب جناب روانہ ہو گئے۔ اب جب وہاں حج کے سفر پہ روانہ ہوئے تو نواب صاحب نے سوچا یار حج کا سفر ہے، مجھے ذرا تھوڑا خیال کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو نیکی برباد گناہ نازل کوئی ایسا مسئلہ نہ بنے، تو ذرا تھوڑا صبر کر لوں پھر دیکھیں گے۔ خیر حج کر لیا، پھر مدینہ شریف حاضری ہوئی۔ ابھی نواب صاحب نے اپنے اوپر بڑا ضبط کیا ہوا ہے، ابھی عملی مذاق کیا نہیں۔ جب مدینہ شریف حاضری ہو چکی اور اب وہاں سے واپسی کا سفر وہ ہونا ہے، اب گھنٹے 2 گھنٹے میں روانگی ہے، تو سوچا کہ یار اب تو کچھ کر لینا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی ترکیب سوچی ہوئی تھی، ایک پرچی لکھ کے ہاتھ میں رکھی، اپنے اس خدمتگار کو بلایا، ہاں بھائی ماشاءاللہ حج ہو گیا۔ کہا نواب صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہے، میں تو ساری زندگی دعائیں دوں گا، حج ہو گیا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو گئی۔ ہاں نواب صاحب یہ سب آپ کا کرم ہے، آپ نہ لاتے میں بیچارہ غریب یہاں کہاں پہنچ سکتا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ چلو ہو گیا، تو تمہیں کچھ ملا یہاں سے سرکار کی بارگاہ سے؟ کہا جی ظاہر ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے تو خالی ہاتھ تو کوئی نہیں جاتا، اپنی اوقات حیثیت کے مطابق لے کے ہی جاتا ہے، مجھے بھی یقیناً بہت کچھ ملا ہوگا۔ تو کیا ملا تمہیں؟ اس نے کہا جی میری یہ اوقات تو نہیں ہے کہ میں بتا سکوں مجھے کیا ملا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ نواب صاحب نے وہ چونکہ پہلے سے پلان سوچا ہوا ہے عملی مذاق کا، وہ پرچی نکالی، بھئی مجھے تو یہ پرچی ملی ہے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہیں کیا ملا ہے؟ کہ پرچی کہاں سے ملی ہے؟ کہا جی بارگاہ رسالت سے۔ اچھا مجھے دکھائیے۔ نواب صاحب نے دی، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ نواب فلاں بن فلاں کو جنت کے حصول اور جہنم سے حفاظت کی گارنٹی دی جاتی ہے۔ اب یہ جو پڑھا تو اس کی تو آنکھیں پھٹ گئیں خدمتگار کی، کہ بارگاہ رسالت سے ملا ہے؟ ہاں ہاں اسی لیے تو بار بار تم سے پوچھ رہا تھا کہ تمہیں کچھ ملا یا نہیں ملا۔ اب وہ حیران پریشان کھڑا ہے، نواب صاحب دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، آپ کیسے پریشان ہیں، کیسے بے چین ہیں۔ خیر اس بیچارے سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا نواب صاحب چلنے میں ابھی تھوڑی دیر ہے، میں ابھی آیا۔ وہ وہاں سے بھاگا، نواب صاحب اب اس کے پیچھے قہقہے لگا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وہ بھاگتا بھاگتا پہنچتا ہے آقا کریم کی بارگاہ میں، مواضح شریفہ کے سامنے، اب بلک بلک کے روتا ہے اور سسک سسک کے عرضداشت پیش کرتا ہے، اور آقا کریم کی بارگاہ میں وہ تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کہ آقا کیا اس بارگاہ میں بھی نواب اور نوکر کا فرق ہوتا ہے؟ کیا سرکار یہاں پر بھی آپ کی عطا بھی سونے چاندی کے ترازو میں تول کے دی جاتی ہے؟ اب وہ اسی عالم میں بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے۔ اسی عالم میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ میں پرچی موجود ہے۔ ظاہر ہے نواب صاحب پہ تو جو گزری ہوگی سو گزری ہوگی، لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ یار یہ اس طرح اچانک پہنچا وہاں، یہ تو جا نہیں سکتا تھا، تو پہلے بھی اس نے رو رو کے حاضری تو دی ہوگی، پہلے بھی درود و سلام کا نذرانہ وہ آنسوؤں کی زبان میں پیش تو کیا ہوگا، پہلے بھی انتہائی دل سوزی سے وہاں پر اپنی غلامی کا اقرار تو کیا ہوگا، لیکن پہلے اس طرح کرم نہیں ہوا جس طرح اب ہوا۔ وہ سبب کیا ہے؟ تو میں نے تو اس بات کو یوں سمجھا کہ پہلے اس کے دل پہ وہ چوٹ نہیں لگی تھی جو اب لگی ہے، تو اس لیے پھر اس طرح بلک بلک کے جس طرح اس نے عرضداشت پیش کی ہوگی، تو پھر آقا کریم نے کرم فرمایا، تو جب دل پہ چوٹ لگتی ہے تو پھر اللہ بھی کرم فرمایا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دکھی دل جو ہے اس کی پکار عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، تو اس لیے ہمیں حتی الامکان کسی مصیبت زدہ کی وہ آہ نہیں لینی چاہیے، اس سے بد دعا نہیں لینی چاہیے، بلکہ جس قدر ممکن ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور یہ آقا کریم کی سنت بھی ہے اور ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں سے حصہ پانے کا بہانہ بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
میرے مولا اپنے کرم سے ہمارے میزبان شفیق صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو اس محفل کے انعقاد کا بہترین اجر عطا فرما، ان کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا اور اپنے انعام و اکرام سے سرفراز فرما، خوشیوں اور سکھ عطا فرما، دکھوں اور غموں سے بچا، اور یہ سب تیرے بندے بھی تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلائے تیری رحمت کی آس امید لگائے بیٹھے ہیں، ان میں کچھ بیمار ہیں، کچھ دوستوں کے اہل خانہ بیمار ہیں، سب کو سکھی صحت دے دے میرے مولا، شفائے کاملہ عطا فرما، کچھ تیرے بندے غربت کا شکار ہیں میرے مولا، وہ افلاس سے دوچار ہیں، ان کی فصلوں کو نقصان سے بچا لے، ان کے کاروبار کو گھاٹے سے بچا لے، ان کو اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا لے میرے مولا، کچھ تیرے بندے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں، ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور مولا یہ بھی عجیب زمانہ ہے، پہلے جن لوگوں نے قرضہ دینا ہوتا تھا وہ پریشان ہوتے تھے، آج کل جنہوں نے قرضہ لینا ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، مولا یہ قرضہ لینے دینے والوں کی پریشانی دور فرما دے اور اپنے کرم سے ادائیگی کے لیے غیر سے کوئی بہانہ پیدا فرما دے میرے مولا، اپنے کرم سے ہمارا دوست شبیر سعیدی وہ ظاہر پیر میں ہوتا ہے، وہ بیمار ہے، کہنے کئی دن سے بخار بھی آ رہا ہے، اپنے کرم سے اس کو بھی صحت عطا فرما اور سب بیماروں کو سکھی صحت دے میرے مولا، میں سب کے نام نہیں لے سکتا پر تو سب کو جانتا ہے، اور مولا کچھ تیرے بندے وہ ہیں جو نہ جانے کب سے جھولیاں پھیلا کے آنسو بہا کے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اولاد کے لیے، مولا اپنے کرم سے ان کو خوش نصیب اولاد دے دے، زندگی والے فرزند عطا فرما، نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اور جن کو تو نے اپنے کرم سے اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب، اولاد کے دکھ سے بچا لے میری مولا، اولاد کا دکھ بڑا بھاری دکھ ہے، یہ ہم سے نہیں اٹھایا جائے گا، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے، اور آج کل ہر گھر کی کہانی ہے، جوان بچیاں بیٹھی ہیں، رشتے مشکل ہو گئے ہیں، مولا اپنے کرم سے سب کا بھرم رکھنے والا ہے، یہ بوجھ بھی تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو بحسن و خوبی اس سے سبکدوش بھی کرا دے، اور بچے بچیاں اپنے گھروں میں آباد شاد ہو میرے مولا، اور تیری رحمتوں کی چھاؤں میں پھلے پھولے میرے مولا، اور یہاں دوست بتا رہے ہیں کہ دریا کٹاؤ کر رہا ہے میرے مولا، یہ دریا کے شر سے بچا دے، یہ دریا کو ہمارے لیے رحمت بنا دے میرے مولا، اس کے شر سے محفوظ فرما دے، یہ جو زمینیں دریا برد ہو رہی ہیں مولا ان کی حفاظت کی کوئی صورت بنا دے، یہ ہم اتنی کڑی اتنی سخت آزمائش کے قابل نہیں ہیں میرے مولا، رحم کر دے اپنے کرم سے، زمین آسمان کی بلاؤں سے بچا دے، اور اپنے کرم سے ہماری زمینیں ہمارے گھر دریا برد ہونے سے محفوظ فرما دے میرے مولا، محض اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما، تو اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، محض اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ جی حاجن سین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عزت و وقار کے ساتھ رکھے، سب کو صحت و عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ، اور بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے اپنے کرم سے، اور اپنے کرم سے ہم لوگوں کو ان سے فیض لینے کے قابل بنائے، آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین۔ چلیں نماز پڑھنے میں جلدی، نماز پڑھیں گے پہلے پھر بیعت کریں گے۔